اور اللہ کہتا ہے کہ ہم آزمائیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کا امتحان نہ لیا جائے گا, انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ وہ ایمان کے دعوے دار ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور ضرور امتحان لیں گے, آزمائیں گے. اور میں نے پہلے حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول کعبے کے اندر اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے استراحت فرما رہے تھے. اتنے میں حضرت خباب بن عرب آتے اور کہتے اللہ کے رسول, مسلمانوں کے اوپر یہ مشرکین ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے, آپ ان کے خلاف آپ دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ کے رسول نے پھر پہلے زمانے کے مسلمانوں کو, دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں کو اللہ کے رسول نے پیش کیا اور فرمایا اے خباب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایمانی راستے میں اس سے بھی بڑے بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے لیکن انہوں نے ایمان بچانے کے لیے ساری مصیبتیں برداشت کی. ہمارا ایمان لٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن صحابہ کو پڑتا تھا. یہی خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخت دل عورت کے یہ غلام تھے. وہ عورت اتنی بڑی ظالم تھی, اتنی بڑی ظالم کہ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے کپڑے اتار لیتے اور تپتے ہوئے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتی. اور جانتے ہو اوپر سے بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے یا کسی آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا تاکہ خباب کا کروٹ نہ لے سکے, برابر ان کو اذیت پہنچتی رہی. اللہ کی قسم کبھی رات کی تنہائی میں سوچو, ان اذیتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ جو صحابہ کو دی گئی. رات میں سورج نظر آ جائے, اور یہی نہیں ان کو ریت میں لٹایا جاتا, وہ بھی لوہے کی زرہ پہنا کر. لوہا کتنا جلدی دھوپ میں گرم ہوتا ہے, اور عرب کی دھوپ بھائی بات ہی کیا کہنا, ریگستانی علاقہ ہے. کبھی آپ اللہ توفیق دے تو کبھی دیکھنے کے لیے آپ چلے جائیں ریگستانی علاقہ, کتنی شدت گرمی کی ہوتی ہے, دھوپ کتنی سخت, اور ایسی حالت میں کسی کو لوہے کے اندر ڈھانپ دیا جائے پھر گرمی کا عالم کیا ہوگا. حضرت باپ کے ساتھ یہ سارے ظلم و ستم کیے گئے. لوہا گرم کر کے وہ عورت اتنی بڑی ذات تھی, لوہا گرم کر کے حضرت خباب کے سر کو داغتی تھی. سارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن سہتے رہے, ایمان میں کوئی بھی ڈگمگاہٹ نہیں ہے. کتنا بڑا ان کا ایمان مضبوط تھا. آج ہم جمعن جمعراتی کا ایمان لیے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں. کبھی صحابہ کے ایمان سے ہم نے اپنے ایمان کا موازنہ ہی نہیں کیا ہے, اور اللہ ایسے ایمان کا مطالبہ تم سے کرتا ہے. میں یوں ہی نہیں بک رہا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آئے, اے ابو بکر تم لائے ہو, اے عمر تم لائے ہو, اے عثمان تم لائے ہو, اے علی تم لائے ہو, عبد الرحمن بن عوف تم لائے ہو, عبادہ بن بشیر تم لائے ہو, عائشہ خدیجہ فاطمہ تم لائی ہو. اس طریقے کا ایمان اگر یہ مسلمان باقی لوگ لے آئے, اللہ تب ہدایت کی گارنٹی دیتا ہے. فَقَدِ اهْتَدَوْا, تب یہ ہدایت یافتہ ہے. آخر ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار کیوں بنایا گیا؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس ایمان کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی جو ہم کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے. حضرت ابو فقیہہ ہے, کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے جرم میں ان کو بھی بلال سے کم اذیت نہیں دی گئی, بہت مارا پیٹا. یہ بھی بنو امیہ کے, یہ بھی امیہ کے ہی غلام تھے. ان کو امیہ نے ایک دن ان کی گردن میں رسی ڈالی اور گھر سے گھسیٹتے ہوئے باہر دھوپ میں لا کر لٹا دیا, تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا.
اور گلا اتنی زور سے دبایا، اتنی زور سے، خدشہ تھا کہ جان نکل جائے، لیکن زبان باہر آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، حضرت ابو فقیہہ کی یہ حالت دیکھتے ہیں، رہا نہیں گیا، قیمت دے کر حضرت فقیہہ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بہت بڑا امتحان ان کی زندگی میں آیا، لیکن کوئی ایسا امتحان نہیں تھا جس امتحان میں وہ پاس نہ ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آل یاسر کو کون نہیں جانتا؟ ان کو بھی بہت زیادہ مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کیا گیا۔ باپ یاسر ہے، بیٹا عمار ہے، اور ماں حضرت سمیہ ہے۔ تینوں کو ایک ساتھ تکلیف دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ بھرے ٹب کے اندر سر کو پانی میں ڈال دیا جاتا اور تب تک نہیں چھوڑا جاتا جب تک مرنے کی کیفیت و نوبت پیدا نہ ہو جاتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ کافر کلمہ کفر ادا کروا لیتے، اور یوں ہی ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ یہ سلسلہ روزانہ چلتا، روز مرہ کی زندگی میں یہ تکلیفیں دی جاتی تھی۔ مارنا، پیٹنا، گھسیٹنا یہ تو ان کے یہاں عام بات تھی، ریتیلی سخت دھوپ میں لٹانا یہ عام بات تھی، لیکن پانی کے اندر سر کو ڈبائے رکھنا یہ بہت بڑی بات تھی، جو حضرت عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک ساتھ سب کو برہنہ کھڑا کر دیا ابو جہل، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون بھول سکتا ہے۔ اہل ایمان جب بھی ان کی زندگی کو پڑھیں گے، اللہ کی قسم ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قوم کی بیٹیاں سنیں، مائیں سنیں، اسلام کے اندر اگر سب سے پہلے کسی نے قربانی دی ہے، ایمان کے لیے کسی نے جان کی اپنی قربانی پیش کی ہے، کوئی مرد نہیں، وہ ایک عورت کی ذات تھی جس کو حضرت سمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تم آج غیروں کے طور و طریقے پر اس قدر مغرور ہوتی جا رہی ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ عقل سر سے اچھل اچھل کر گھٹنے تک آ گئی ہے، لیکن حضرت سمیہ کو دیکھو، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں سجی ہوئے۔ ابو جہل نے ہر طریقے کا ظلم کیا، ہر طرح سے آزمایا کہ کسی طرح یہ بڑھیا کسی طرح دین سے پھر جائے۔ یہ بوڑھی خاتون ہے لیکن ایمان اتنا بڑا مضبوط ہے کہ ہم جیسے جوانوں میں بھی اتنا بڑا ایمان نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کہا، جانتے ہو سمیہ تمہاری کیا حالت ہونے والی ہے؟ وہ کہتی ہے، بار بار یہی کہتی ہے، میں جانتی ہوں میرے ساتھ تم کیا کرنے والے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تو چند دنوں کی تکلیف ہے، چند منٹوں اور گھنٹوں کی تکلیف ہے، میں بھلا کیسے ایمان سے پھر سکتی ہوں؟ میں تو اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہی ہوں، جنت دیکھ رہی ہوں، لیکن اے ابو جہل، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے ایسی مصیبت میں گرفتار کرے گا، ایسے عذاب میں گرفتار کرے گا جو گھنٹوں میں، منٹوں میں اور دنوں میں ختم ہونے والا عذاب۔ اور زیادہ غصہ بڑھتا ہے، یہاں تک ذکر ملتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک حصے پہ انہوں نے خنجر مارا، سمیہ کی جان نکل گئی۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ابو جہل نے اپنے 2 ٹکوں کے نوکروں سے کہا کہ اونٹ منگاؤ، 2 اونٹ منگائے گئے، حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ